فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، فرمایا کہ پھر ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو پیچھے آپ واقعہ سن چکے ہیں کہ وہ قتل بندہ ہو گیا تھا اور گائے کو ذبح کیا اور گوشت کا ٹکڑا لگانے سے وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اتنا بڑا معجزہ ہو جانے کے بعد بھی وہ جو شخص تھا وہ نہیں مانا، وہ مکر گیا، انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی کہ ایک بندہ مر گیا ہے، مردہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے، اور زندہ ہو کر کے وہ گواہی دے رہا ہے اور اپنے قاتل کا پتہ دے رہا ہے، باوجود اس کے وہ مکر گیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے قتل نہیں کیا۔ تو فرمایا اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، یا پتھروں سے زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے۔ فرمایا پتھر کیوں نہیں ان کو کہا جا رہا، یا یہ پتھروں جیسے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، انہوں نے کہا پتھر تو وہ ہیں کہ جو رو پڑتے ہیں اور ان کے اندر سے نہریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ پتھر ہیں لیکن وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی رونے سے اتنے آنسو بہتے ہیں کہ وہ نہریں بن جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، فرمایا یا وہ پھٹ جاتے ہیں، خوف خدا سے پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب نہر چلتی ہے تو تب بھی پانی نکلا، اور پھٹتے ہیں تو تب بھی پانی ہی نکلا۔ تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ نہر کا نکلنا یا ویسے چشمہ نکلنا؟ چشمہ جو پھٹتا ہے پتھر تو اس میں سے نکلتا ہے، اور نہر بہہ رہی ہوتی ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ انتہا درجے کا رونا وہ نہر چلا دیتا ہے، اور اس سے کم رونا یہ پھٹ کر چشمہ نکلنے کے مترادف ہے۔ یعنی کہ پتھر روتے ہیں بہرحال، ان کی نہریں چلتی ہیں یا وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا یہ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بظاہر دیکھنے کو ہمیں پتھر نظر آتا ہے اور وہ بڑا سخت ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی احساسات ہیں، اس میں بھی نہ جانے کیسا ہے لیکن دل تو ضرور ہے، اس میں بھی نہ جانے کیسا ہے لیکن دل و دماغ موجود ہے، تبھی تو وہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے، تبھی تو وہ ڈر کے گر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں لیکن نہ جانے کیسی ہیں، جس میں سے آنسو بہتے ہیں اور وہ نہریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن دیکھنے کو ہے تو پتھر، ایک پتھر ہے، لیکن وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ رونے لگ جاتا ہے، نہریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے ڈر کر گر جاتا ہے۔ فرمایا لیکن انسان اتنا سخت دل ہو گیا ہے کہ پتھر گر جاتا ہے، لیکن انسان اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتا، وہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے نہیں گراتا، اتنا سخت انسان ہو گیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیہ مبارکہ سے ترجمہ یا تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ کے اندر، ظاہری حیات طیبہ میں یہودی موجود تھے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس میرے محبوب کی ہر خبر پہنچ گئی، میرے نبی کی ہر بات پہنچ گئی، تم نے اپنی کتاب میں میرے نبی کا ذکر پڑھ لیا اور پھر تم نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے تمہارے دل جو ہے وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لوگ موجود تھے بنی اسرائیل کے،
ان کو کہا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے معجزات دکھانے کے بعد اور ایسے ایسے عمل ہو گئے کہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ دیکھنے کے بعد بھی تم نے اللہ کو نہیں مانا، تو اس کا مطلب ہے تمہارا دل جو ہے وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گیا ہوا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، تمہارے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، کیا تم یہ خواہش کرتے ہو اور تم یہ دل میں آرزو اور تمنا رکھتے ہو کہ یہ یہودی جو ہیں یہ ایمان لے آئیں؟ چونکہ جو انصار صحابہ تھے، آپ جانتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ انصار صحابہ کے دل بڑے نرم تھے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہی تیار رہتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ مدینہ شریف کے اندر، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ وہ ایسے دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور پورے کا پورا صحن دسترخوان سے بھرا ہوا ہے اور اس کے اوپر افطاری کا سامان پڑا ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں کہ یہاں آپ افطاری کریں، یہاں افطاری کریں، یہاں افطاری کریں، اور ایسے مہمان نواز اور ایسے فراغ دل انصار صحابہ کہ آپ دیکھتے نہیں کہ مہاجرین جب مدینے پہنچے ہیں تو انہوں نے کیسے اپنا سب کچھ مہاجرین پہ قربان کر دیا۔ وہ ایک صحابی تھے، فرمایا کہ میں اپنا آدھا گھر تمہیں دے دیتا ہوں، تم گھر بناؤ۔ ایک نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لو۔ یہاں تک ان کی قربانیاں اور خرچ کرنا، تو دل ان کے بڑے نرم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر زیادہ کلام نہ کیا کرو، زیادہ بات چیت نہ کیا کرو، زیادہ بولا نہ کرو، زیادہ کثرت جو ہے وہ ذکر خداوندی کی کیا کرو، گفتگو کی کثرت نہ کیا کرو، زیادہ بولنے کو ترجیح نہ دیا کرو، کیونکہ زیادہ کلام کرنا، زیادہ بولنا یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور زیادہ ذکر کرنا اللہ کا یہ انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا دل نرم ہو تو پھر اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، پھر انسان سمجھتا نہیں ہے، بس جو اس کے دل میں آیا منمانی کرتا ہے۔ اور نرم دل کا بندہ سمجھ بوجھ زیادہ رکھتا ہے، تو فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، اور فضول باتوں میں وقت نہ گزارا کرو۔ تو فرمایا کہ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم یہ طمع کرتے ہو یا تم یہ خواہش کرتے ہو کہ یہودی ایمان لے آئیں، ایمان والے ہو جائیں؟ چونکہ انصار صحابہ کی یہ بڑی خواہش تھی، کیونکہ یہ اکٹھے رہتے تھے۔ انصار صحابہ کے مدینے میں پڑوسی یہودی بھی تھے، اور محلے میں رہنے والے ملنا اٹھنا بیٹھنا لین دین کے معاملات تو تھے نا یہود سے انصار صحابہ کے، تو ان کے دل میں خواہش تھی کہ جیسے ہم ایمان والے ہو گئے ہیں تو یہ یہودی بھی ایمان والے ہو جائیں، یہ بھی ایمان والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان صحابہ سے، انصار صحابہ سے، کیا تم یہ طمع کرتے ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان کا ایک گروہ ایسا ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے کلام کو سننے کے بعد ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ بدل دیا، مطلب کہ ان کے پاس تورات کے ذریعے سے ہر بات پہنچی ہے، اللہ کا ہر حکم پہنچا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعریف پہنچی ہے، تورات میں حضور کی نعتیں پہنچی ہیں، تو انہوں نے باوجود تورات کے اندر
حضور کی نعتیں پڑھنے کے، حضور کی آمد کے قصے پڑھنے کے، حضور کی تعریفیں پڑھنے کے باوجود انہوں نے بدل دیا، اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا۔ ما عقلوہ وہم یعلمون، تو وہ نہیں سمجھتے، عقل نہیں کرتے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے دانستہ طور پر انہوں نے ایمان نہیں لے کر کے آئے۔ تو فرمایا جب وہ تورات پڑھ کے اور تورات میں حضور کی باتیں پڑھ کے، حضور کی نعت پڑھ کر کے ایمان نہیں لے کر کے آئے، تو تمہاری خواہش سے وہ ایمان کیسے لے آئیں گے؟ تو یہ انصار صحابہ کی خواہش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ تنبیہ کی کہ تمہارے کہنے پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب اپنے نبی کی انہوں نے نہیں مانی اور تورات کو نہیں مانا تو تمہاری بات یہ کیسے تسلیم کریں گے؟ فرمایا یہ نہیں مانیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، تو قَالُوا آمَنَّا، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم تو ایمان والے ہو گئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب خلوت میں اکیلے اپنے دوست و احباب کے پاس ہوتے ہیں، اپنے بعض کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكَ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے پاس جاتے ہو اور ان سے جا کے کہتے ہو ہم ایمان لے آئے اور ایمان کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ ہم نے تو نہیں مانا، ان کے نبی کو تسلیم نہیں کیا، اور تم جا کے ان سے یہ بات کر رہے ہوتے ہو کہ ہم ایمان لے کر کے آئے، اور جا کر کے تم ان کے نبی کی تعریفیں کرتے ہو، تو تم تسلیم تو کرتے نہیں ہو۔ تو کل قیامت کے روز تو پھر وہ حجت لے آئیں گے کہ یا رب العالمین ہمارے سامنے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور نبی کی تعریفیں بھی کرتے تھے، اور تم تو حالانکہ انکار کرتے ہو، تو پھر تم اللہ کو جواب کیسے دو گے؟ تو تم یہ کام نہ کیا کرو، مسلمانوں کے پاس جا کے یہ نہ کہا کرو کہ ہم ایمان لے کر کے آئے، اور جا کر کے ان کے نبی کی تعریفیں نہ کیا کرو۔ یعنی کہ یہ جب خلوت میں یہودی ملتے تو وہ جو منافق یہودی تھے ان کو دوسرے یہودی منع کرتے کہ تم یہ کام نہ کرو، کہ جب ہم ظاہراً انکار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں نبی کو مانتے، اور تم جا کے مسلمانوں کے پاس کہتے ہو کہ ہم مان لیتے ہیں اور تعریفیں بھی کرتے ہو، تو قیامت کے روز پھر وہ حجت نہ لے آئیں گے کہ دنیا میں تو یہ تعریف کرتے رہے، مانتے رہے، اب نہیں مان رہے، تو نہ کیا کرو، ایسے نہ جایا کرو۔ افلا تاکلون، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ یعنی کہ وہ یہودی جو منافق نہیں ہیں وہ ان یہودیوں کو کہتے ہیں جو منافق ہیں کہ کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ کیا حرکت کرتے ہو تم؟ جب تم نے نہیں مانا تو جا کے منافقت کیوں کرتے ہو جا کے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے؟ تم جو مانتے ہو نہیں مانتے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ قیامت کے روز یہ حجت پیش کریں گے اور ہم یہ کہیں گے وہ یہ کہیں گے، تو اولا یعلمون ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تو سب جانتا ہے؟ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپا دیتے ہو، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تو اللہ تو سب جانتا ہے، تم اللہ کے سامنے کیسے بات کر سکتے ہو؟ اور ایک گروہ یہودیوں کا اس کے بارے میں کہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، اور وہ کتاب کو نہیں جانتے، یعنی کہ تورات دوسری پڑھی نہیں۔ ایک تو ہے بدل دے، پڑھ کے بدلنے والے، ایک ہے جاہل یہودی جنہوں نے کبھی کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ الا امانی وانہم الا یظنون، کہ وہ زبانی جیسے سنا اپنے مولویوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان سے سن لیا بس وہ اتنے ہی جانتے ہیں، وہ کتاب کو خود نہیں پڑھ سکتے، ان پڑھ ہے، لیکن جیسے ان کے بڑوں نے، ان کے علماء نے ان کو بتا دیا اس کو مان لیتے ہیں، اور من گڑت واقعات جو اپنے سے بنا کر کے انہوں نے گمان ڈالے ہوئے یا گمان پھیلائے ہوئے بس وہ اس کو جانتے ہیں۔ آج ہمارے بھی معاشرے میں بہت سارے ایسے الٹے سیدھے گمان پھیلا دیے گئے ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ جی کالی بلی آگے سے گزر جائے تو کام نہیں ہوتا، اب یہ کیا فضول گمان ہے؟ بڑی خوبصورت کوٹھی بنائی، بڑا پیارا گھر بنایا، اور گھر بنا کر کے اتنے ہانڈی مدی مار دیتے، اجی نظر نہیں لگے گی،
میں کیا پھر ایک ہانڈی اپنے سر تے بھی مار لا مودی تینوں بھی نظر نہیں لگے. گڈی دے پیچھے چھوٹی جی جتی بن لی, چھوٹا جہا چھتر بن لیا کہ جی گڈی نو نظر نہیں لگے گی. تو میں کیا پھر ایک چھتر اپنے گل چ بھی پا لا تینوں ہی نظر نہیں لگے. فضول گمان نا. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں داخل کر دی گئی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, بس خود سے بنائی ہوئی باتیں اور اپنے ہی گمان گڑھ دیے ہیں اور اس کو نقصان اور فائدے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. تو ایسے ہی وہ لوگ تھے, یہودی بھی یہی کام کرتے تھے, یہ آج جو لوگ کرتے ہیں یہ بھی یہودیوں والا کام ہی ہے, یہ بھی کرتے ہیں. نہ علماء سے اس کی تصحیح کرواتے ہیں, نہ علم لیتے ہیں, نہ حقیقت جانتے ہیں, بس جو دل میں آیا, جو بات سنی ہے سنی سنائی بات کو اتنا مشہور کیا, اتنا مشہور کر دیتے ہیں کہ بعض دفعہ سنتے سنتے ایسا لگتا ہے شاید یہ سچ بات کہہ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بڑی معروف بات ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بات چیت نہیں کرنی چاہیے. یہ اتنی عام کر دی گئی بات, اتنی عام کر دی گئی بات کہ آج کوئی عالم دین بات کر رہا ہو نا تو لوگ علماء کو روکتے ہیں, تو انہوں نہیں پتہ روٹی کھانے گلا نہیں کری دیا. یعنی کہ اتنا عام کر دیا کہ لوگ سمجھنے لگے شاید یہ شریعت ہی ہے, اور یہ شرعی مسئلہ ہے جو علماء کو نہیں پتہ. لوگ علماء کو منع کرتے ہیں کہ حضرت صاحب علامہ صاحب گلا کری جاتے, تو انہوں نہیں پتہ روٹی کھانے کے گلا نہیں کری دیا. اور اتنی عام بات ہوگی لوگ سمجھتے شاید یہ شریعت کا مسئلہ, حالانکہ شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں طبی مسئلہ ہے, حکماء کہتے ہیں کہ آپ گفتگو کریں گے, بات کریں گے, کھانے کا ذرہ سانس والی نالی میں جا سکتا ہے, آپ کا سانس بند ہو سکتا ہے, جان کا خطرہ ہو سکتا ہے, تو یہ طبی مسئلہ تو ہے. لیکن شریعت میں کوئی ایسی حدیث میں نے نہیں آج تک پڑھی کہ حضور نے منع کیا ہو کہ کھانا کھاتے ہوئے بات نہیں کرتی. لیکن آپ دیکھیں مشہور ہے کہ نہیں, اس قدر مشہور ہے کہ لوگ سمجھتے شاید یہ شرعی مسئلہ ہے. پھر اس طرح ایک بڑا عام بات مشہور کر دی گئی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. اب یہ اتنی معروف بات کر دی گئی ہے, اتنی معروف کر دی گئی ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے شاید یہ شرعی مسئلہ ہے. ہاں میٹھا کھانا سنت ضرور ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا پسند فرماتے تھے, میٹھا کھانا سنت ہے. لیکن کھانا کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانے کے ساتھ لازم الملزوم کیا جا رہا ہے, اس کو واجب حد تک جانا جا رہا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو ساتھ اس کے میٹھا ضرور کھاؤ. یہی مسئلہ بنتا ہے نا کہ جب اس کو سنت کہیں گے تو اس کا مطلب یہ واجب کر دیا کہ جب بھی کھانا کھاؤ میٹھا ضرور کھانا ہے. حالانکہ یہ تو شریعت میں نہیں ہے, کسی حدیث میں نے تو آج تک نہیں پڑھا. تو یہ عام گمان ہے جن کو اس قدر پھیلا دیا گیا ہے کہ وہ ہم سمجھتے شاید یہ شرعی مسئلہ ہو گیا ہے. تو یہی حال یہودیوں کا تھا. یہودی بھی باتوں کو ایسے بڑھا دیتے تھے کہ سننے والے کو لگتا تھا کہ شاید شرعی مسئلہ ہی یہی ہے, یہی شریعت ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, اور ہلاکت ہے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا. ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, لکھتے خود ہیں تورات میں, لکھا خود اور کہہ دیا هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, تاکہ اس سے وہ تھوڑے پیسے کما سکیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ میں تشریف لے کر کے آئے, یا آپ نے تشریف لے کے آنا تھا, تو یہودیوں نے دیکھا کہ تورات کے اندر حضور کی تعریفیں موجود ہیں, حضور کے بارے میں قصے موجود ہیں, حضور کی نعتیں موجود ہیں, اور حضور کا باقاعدہ حلیہ مبارک پورے کا پورا اللہ نے تورات میں بیان کر دیا ہے کہ حضور کی چال ایسی ہے, حضور کی ڈھال ایسی ہے, حضور کی گفتار ایسی ہے, حضور کا قد ایسا ہے, حضور کی آنکھیں ایسی ہیں, حضور کے بال ایسے ہیں. اللہ نے محبت کی انتہا کی حضور کی نعت تورات میں, اور حضور کی صفات کو ایسے بیان کیا کہ جس نے پڑھا ہو وہ جیسے ہی دیکھے گا وہ کہے گا کہ یہ وہی ہستی ہے جس کو میں نے تورات میں پڑھا ہے. اب تورات میں سب موجود تھا, تو یہودی جو علماء تھے, یہودی جو بڑے بڑے پڑھنے والے انہوں نے سوچا کہ اگر ہمارے یہودیوں نے تورات میں پڑھا اور وہ مکے سے مدینے آ گئے اور انہوں نے ویسا ہی پا لیا کہ جیسا کتاب میں پڑھا ویسا ہی دیکھ لیا, تو پھر وہ تو ایمان لے آئیں گے, وہ تو فوراً نبی تسلیم کر لیں گے, اور ہماری جو چدراہٹ ہے, ہماری جو کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے وہ تو بند ہو جائے گا.
حق سامنے آ جائے گا اور ہم نے جو لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے وہ تو ہم تو مارے جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تورات میں سے حضور کی تعریفوں کو بدلنا شروع کر دیا، یعنی کہ حضور کا قد مبارک لکھا تھا کہ درمیانہ قد ہے حضور کا، تو انہوں نے لکھ دیا کہ جو نبی آئے گا اس کا قد جو ہوگا وہ دراز ہوگا، لمبا قد ہوگا۔ اس میں لکھا تھا کہ حضور کی خوبصورت آنکھیں ہوں گی، تو انہوں نے تورات میں بدل کے لکھ دیا کہ جو نبی آئے گا اس کی آنکھیں جو وہ نیلی اور ڈرونی ہوں گی، معاذ اللہ۔ اس میں لکھا تھا کہ حضور کے خوبصورت گھنگریالے بال ہوں گے، انہوں نے تورات میں بدل دیا کہ وہ جو نبی آئے گا اس کے بکھرے ہوئے اور معاذ اللہ بے سورے بال ہوں گے۔ انہوں نے تورات میں حضور کی تعریفوں کو بدل دیا تاکہ یہودی جب پڑھیں گے اور جو مکے سے نبی آئیں گے وہ دیکھیں گے جو ہم نے کتاب میں پڑھا یہ تو وہ نہیں ہے، تو وہ پھر نہیں مانیں گے، اور ایسا ہی ہوا، تورات کو بدل دیا۔ تو یہاں اللہ وہ بات کر رہا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، اور اس وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ تھوڑے پیسے کمائیں۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو فرمایا ان کی ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے اس لیے کہ انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے لکھا، ان کے لکھنے کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے، اور جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کمائی کی، ان کی کمائی کی وجہ سے بھی ان کی تباہی اور بربادی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، اور یہ یہودی کہتے تھے جب حضور ڈراتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ اور یہ حق کو نہ چھپاؤ وگرنہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، تمہیں سزا ملے گی، تو یہ پتہ کیا کہتے تھے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، ہمیں جہنم کی آگ جو ہے وہ چھوئے گی نہیں، اور اگر چلے بھی گئے، یہ یہودیوں کا کہنا تھا، اگر چلے بھی گئے تو الا ایاما معدودا، ایویں گنتی کے چند دن ہی ہم جائیں گے، ہم تو زیادہ دیر جہنم میں نہیں ٹھہریں گے۔ یہودی کیا کہتے تھے کہ صرف ہم نے اتنے دن جہنم میں رہنا ہے جتنی دیر ہم نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا، کیونکہ یہ بہت بڑا ان کا جرم تھا، بہت بڑا گناہ تھا بچھڑے کو معبود بنانا، پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں، سن آئے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے اتنے دن ہی رہیں گے ہم جہنم میں جتنے دن ہم نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا، اور بچھڑے کو معبود بنانے والے جو ان کے ایام تھے وہ تقریباً 40 دن تھے، بس 40 دن اسی جہنم سے رہنا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں رہنا، الا ایاما معدودا، گنتی کے چند دن ہم رہیں گے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہیے قل اتخذتم عند اللہ، کیا اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے 40 دن کا؟ کوئی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم 40 دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رہو گے؟ تو عہدن، اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو فلن یخلف اللہ عہدا، تو پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ نے وعدہ کیا ہے تو پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، فرمایا تم اللہ پر وہ بات کرتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو اور اللہ کے بارے میں وہ کلام کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فرمایا ہاں کیوں نہیں، جو گناہ تم نے کمائے ہیں، جو گناہ تم نے کیے ہیں، واحاطت بہ خطیئتہ، تو ان گناہوں نے تمہیں گھیر لیا اور تم اپنے گناہوں کے اندر پھنس گئے ہو، تمہارے گناہوں نے تمہیں گھیرا ہوا ہے۔ فاولئک اصحاب النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی بن کر کے رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ جہاں جہنم کی بات کرتا ہے، جہاں پہ اپنے عذاب کی بات کرتا ہے، ساتھ جنت کی بات بھی کرتا ہے، ساتھ انعام کی بات بھی کرتا ہے، کہیں جو بندہ مومن ہے وہ ڈر نہ جائے، وہ زیادہ خوف نہ کھائے۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کی بات کی اور کہا فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں،
ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی لیکن وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، فرمایا جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کیے ہیں، فرمایا وہ جنت میں جائیں گے اور وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے کافر لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ایسے ہی اللہ کے ماننے والے اور مومن لوگ جو ہیں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشگی کے لیے ان کے لیے وہاں ٹھہرنا ہے اور رہنا ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 تک ہم نے سبق پڑھا ہے، انشاءاللہ کل یہاں سے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔